کو آنسو بھی جو مل جائے تو مجھ سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معمول تھا، رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان، رجب اور شعبان میں برکت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ رمضان جو بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر کسی نے شروع رجب کے اندر دعا نہیں پڑھی تو مہینے میں کبھی بھی پڑھ لے، ابھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر عربی میں دعا نہیں آتی تو ہم اردو کے اندر بھی دعا کر لیں۔ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹرائل کے طور پر دے رکھا ہے کہ بندہ رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع کر دے۔ اس کے علاوہ رجب کے متعلق جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا رجب سے کوئی تعلق نہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف بلندی عطا فرمائی، اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ واقعہ معراج کی اصل کیا ہے؟ واقعہ معراج پیش کیوں آیا؟ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے۔ واقعہ معراج کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یکے بعد تین حالات آئے، تین پریشانیاں آئیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، پریشان تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ پریشانیاں کیا تھیں؟ پہلی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد سب سے زیادہ
آپ کی مدد کرنے والی، آپ کی تعاون کرنے والی، آپ کے ہر کام کے اندر آپ کا ہاتھ بٹانے والی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا غم۔ ابھی یہ غم ہلکا نہیں ہوا تھا کہ آپ کے مشفق اور مربی چچا، جو ہر وقت ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ جب قریش مکہ کو میدان کھلا نظر آیا تو آپ کو ہر طرح سے تکلیف اور پریشانی دینا شروع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ قریش مکہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، چلو طائف کی مہمان نوازی مشہور ہے، طائف کے اندر 3 بھائی ہیں، ان 3 بھائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا ہم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے، پریشان اور غم زدہ حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ دروازے سے تشریف لاتے تھے، لیکن جب آپ کو معراج کرانا مقصود تھا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام چھت کے اندر سے تشریف لائے اور آنے کے بعد سلام کیا اور فرمایا ان ربک یشتاق الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہاں سے سفر شروع ہوا۔ سفر کی وجہ کیا بنی؟ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ سفر کی وجہ یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی اور اچھائی کا راستہ بتا رہے ہیں، لیکن لوگ ماننے کے بجائے آپ کو تکلیفیں اور پریشانی دے رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے حالات آئے، اتنی پریشانی آئی، تو ہم لوگ آج جو حالات دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف، ہر طرف، ہر ایک کے دل کے اندر خوف اور دہشت طاری ہے۔ پہلے جب حالات آیا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ہم سوچتے تھے کہ ہمارے وہاں کچھ حالات نہیں بنیں گے۔ جب دور کے گھر کو آگ لگتی ہے اور انسان دیکھتا رہتا ہے، وہ آگ آہستہ آہستہ چل کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ جب وہ آگ ہمارے پاس آتی ہے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرے اوپر حالات آ گئے، میرے اوپر پریشانی آ گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو دیکھنے کی وجہ سے ہر ایک کے دل کے اندر خوف اور دہشت طاری ہے۔ کوئی ہمارا بڑا رہبر نہیں، کوئی ہمارا لیڈر نہیں، مسلمانوں کا سیاست کے اندر کوئی اثر و رسوخ نہیں، کوئی ہماری آواز سننے والا نہیں، تو کب کیا ہو جائے گا کچھ بول کے نہیں آتا۔ تو مسلمانوں کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا،
ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین، جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو دل کے اندر بٹھا لیں، جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور اس شریعت کا کوئی بدل بھی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ آپ جو کلام لے کر آئے ہیں، آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں، یہ کلام جادوگروں کا کلام ہے، یہ کلام کاہنوں کا کلام ہے، یہ بناوٹی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کو اس وقت چیلنج دیا تھا، اور قرآن کریم کی وہ آیتیں اس وقت سے لے کر قیامت تک تمام کی تمام انسانیت کو، تمام کے تمام مذہب والوں کو، یعنی دوسرے مذہب والوں کو یہ آیت چیلنج کر رہی ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ تم اپنے تمام کے تمام شرکاؤں کو، اپنے تمام کے تمام ہم پلروں کو ایک ساتھ جمع کر لو، اور جمع کر کے تم اس جیسا کلام لا کر پیش کر دو۔ یعنی ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس جو مذہبی کتاب ہے، اس جیسی مذہبی کتاب جو زندگی گزارنے کا تمام طریقہ اس کے اندر موجود ہے، اس جیسا کلام لا کر پیش کر دو۔ اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے بھی ایک آیت بھی پیش نہیں کی، ایک آیت۔ پتہ چلا ہمارا مذہب سب سے پیارا مذہب ہے، سب سے اچھا مذہب ہے، اور مسلمانوں کو اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے، گرو ہونا چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ایسے دور کے اندر قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا دین نے، کیا شریعت نے ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں دوستو، دین نے ہمیں سکھایا ہے جب حالات آئیں، پریشانی آئے، انسان کو تبصروں کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی دو مجلس لگتی ہے، چار آدمی بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی ٹاپک پر بات شروع ہو جاتی ہے، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا۔ تبصروں سے اور تذکروں سے کوئی کام بننے والا نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ تبصروں سے اور تذکروں سے نہ کوئی کام بنا ہے نہ کوئی کام بنے گا۔ ایسے جب حالات بگڑنے شروع ہو جائیں، انسان کو چاہیے انسان اللہ کی طرف رجوع ہو۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ جائیے، آپ کو روزانہ کھانسی آ رہی ہے، آپ کی سردی ختم نہیں ہو رہی ہے، آپ کا بخار ختم نہیں ہو رہا ہے، آپ ڈاکٹر کو جا کے چیک کرائیں گے، بلڈ چیک کرائیں گے، ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بھائی اتنی دن سے مجھے بخار کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ بخار نہ جانے کی۔ جب بخار نہ جا رہا ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا رہے ہیں، حالات پہ حالات آتے جا رہے ہیں، اور مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، اور مسلمان مدد کر رہا ہے، مسلمان چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابابیل کو کیوں نہیں بھیج رہے ہیں، مسلمان چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا نزول کیوں نہیں کر رہے ہیں، مسلمان چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ آج لوگ بولتے ہیں جیسے یو پی کے اندر 700 سال پرانی مسجد شہید کر دی گئی، چلو شہید کر دی گئی، شہید ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا پس منظر سوچنا چاہیے۔ بابری مسجد شہید، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کوئی بھی مسجد شہید ہو رہی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا یہ ہے کہ مسلمان اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہا ہے۔ مسلمان اگر 100% نمازی بن جائے،
مسلمان معراج کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا تھا وہ تحفہ نماز جیسا تحفہ ملا تھا۔ اگر مسلمان اپنی مسجد کو 100% آباد کرنے والا بن جائے، مسلمان جیسے صحابہ مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزارنے کے واسطے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا رہنے کے واسطے کہا ہے، جیسا لباس پہننے کے واسطے کہا ہے، جیسا ماحول اختیار کرنے کے واسطے کہا ہے، اگر مسلمان 100% مسلمان بن جائے، کوئی مائی کا لال مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ الیس اللہ بظلام للعبید، مسلمان سوچتا ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، ایک موبائل بنانے والی کمپنی کو اپنے موبائل پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، ایک پنکھے بنانے والی کمپنی کو اپنے پنکھے پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ 10 سال تک خراب نہیں ہوگا، یہ 1 سال تک خراب نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ہم دوبارہ واپس دے دیں گے۔ اور مسلمانوں کو اس بات پر بھروسہ ہو جاتا ہے بھائی کمپنی نے گارنٹی لی ہے، یہ موبائل اگر خراب ہوگا تو واپس ہو جائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، کہ اللہ کی بات کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ہر چال سے، ہر ڈھال سے اللہ باخبر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی پکڑ نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ اگر ایک ایک گناہ پر پکڑنا شروع کر دیتے، اللہ اگر ایک ایک غلطی پر پکڑنا شروع کر دیتے تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہتا، اس دھرتی کے اوپر کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ پہلی غلطی پر اللہ نے اگر پکڑ لیا تو ہم سب گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر ہم چاہیں گے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے، ہم چاہیں گے قوم سمود کی طرح اللہ تعالیٰ مدد کر دے، ہم چاہتے ہیں قوم عاد کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو بھیج دے۔ نہیں دوستو، اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ جیسے ہم مخلوق ہیں، جیسے ہم مسلمان ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو، حکومت کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ آج لوگ کہتے ہیں زمانہ بہت خراب چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باضابطہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ جب اللہ کے رسول فرمانے زمانے کو برا بھلا مت کہو، حکومت کو برا بھلا مت کہو، جیسے بخار ختم نہیں ہوتا، ہم بار بار ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے دل سے خوف کو نکالنا ہے، اپنے دل سے ڈر کو نکالنا ہے، اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنا کر اس دھرتی کے اوپر دکھانا ہے۔ جب ہر آدمی تہیہ کر لے گا، کوشش کر لے گا کہ مجھے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، دوستو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے حالات کو سدھارتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم خود نہ چاہیں کہ مجھے اپنے آپ کو نہیں بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو نہیں بدلنا ہے، تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے اوپر دوش دینا، حکومتوں پر دوش دینا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ سب چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو پیدا کیا ہے، بندوں کی تمام حرکات و سکنات سے اللہ واقف ہے۔ اللہ تمام حرکات اور سکنات سے اللہ واقف ہے۔ اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب بولیں گے غزہ کے اندر مسلمانوں پر کتنا ظلم تشدد ہو رہا ہے، فلاں کتنے ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟
جب بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ تنبیہ کرتا ہے، کہیں لڑائی ہو رہی ہے، کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ اس کو روکنے کی کوشش کرے، بیٹا باہر نہیں جانا، ماحول خراب ہے، پولیس پکڑ لے گی۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کے حالات بگڑ جاتے ہیں، بندوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، بندوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، آج بھائی بھائی میں نا اتفاقی ہے، آج میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہے، آج باہر کا آدمی ہمارا دوست، ہم اس کے ساتھ بہت ہنس کے ملتے ہیں، لیکن ہماری بیوی گھر کے اندر، ہم گھر میں جاتے تو منہ چڑھا کر جاتے ہیں۔ آج اپنی بیوی ہم کو اچھی نہیں لگ رہی، اپنا بھائی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، اپنا گھر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، اپنی بیٹیاں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، اور پھر ہم یہ چاہیں گے کہ حالات نہ آئے، پریشانی نہ آئے، پریشانی ضرور آئے گی۔ لیکن دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے رہنمائی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تمہیں سچے اور پکے مسلمان بنو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس لیے دوستو، تبصروں سے اور تذکروں سے کوئی کام نہیں بننے والا، تبصروں سے اور تذکروں سے کوئی کام نہیں بننے والا، کام بنے گا اعمال سے، عمل کرنے سے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حالات آئے، پریشانی آئی، آپ نے دین کو چھوڑا نہیں، آپ نے شریعت کو پھیلانا چھوڑا نہیں۔ اب شریعت کو آدمی پھیلائے گا کب؟ نماز کی دعوت دے گا کب؟ اسلام کی دعوت دے گا کب؟ جب ہم خود اسلام کے پیروکار ہوں گے۔ آج ہماری محبت دیکھو غیروں کے طریقے کے مطابق، ہمارا رہن سہن دیکھو غیروں کے طریقوں کے مطابق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو غیروں کے طریقوں کے مطابق، پھر ہم کیا دوسروں کو کھل کر دعوت دے سکتے ہیں؟ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حالات آئے، پریشانی آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ اپنے پاس بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، آسمان کے تمام خزانوں کو دکھایا اور بتایا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، جنت اور جہنم۔ دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں آتا۔ دنیا کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والوں کے لیے، دنیا مسلمانوں کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اس طریقے سے قید خانے کے اندر پریشانی ہوتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مار دھاڑ ہوتا ہے، سب کچھ دنیا کے اندر ہوگا، لیکن مسلمانوں کو چاہیے مسلمان اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچاننے کی کوشش کرے، پیدا کرنے والے کا حکم ماننے کی کوشش کرے۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنا کر جب اس دھرتی کے اوپر لوگوں کو دکھائیں گے، لوگ خود بخود جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اسلام جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یہ اسلام، یہ آیت قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ کوئی بھی اس جیسا گائیڈ، اس جیسے کتاب لا کر نہیں پیش کر سکتا۔ اس لیے اسلام توہمات کا مذہب نہیں ہے کہ ہم نے جو بنایا، آج جمعہ کی نماز ہے، چلو ہم کل سے جمعہ کی نماز کی کوئی قدر نہیں، آج بھی جمعہ کی جو قدر ہے کل بھی وہی رہے گی، 5 نمازوں کی جو قدر ہے کل بھی وہی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 5 نمازیں فرض تھیں اور قیامت تک 5 نمازیں فرض رہیں گی۔ اب ہم بولیں گے چلو آج سب لوگ نماز پڑھنا، ہم نماز پڑھنا چلے جاتے ہیں، نہیں، دیکھا دیکھی دین نہیں ہے، ماحول بنا دین نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا، بلانے کے بعد 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس میں سے کچھ تخفیف کرا کے آ جاؤ، کم کرا کے آ جاؤ۔ اللہ کے رسول بار بار جاتے رہے، آتے رہے، کئی مرتبہ اوپر جانا ہوا، لاسٹ میں 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے دوبارہ واپس جانے پر کیا ہو جاتی ہے؟ شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی، یہ جو تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ تحفہ کہیں واپس نہ لے لیں۔
اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے مہینے کے اندر پیغام دیا ہے، حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے، کہاں دیکھنا ہے؟ اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے۔ جب ہم اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیں گے، دوسروں کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرنا ہے۔ جیسے میں یہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، آپ سب گندے ہیں، نہیں، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، ہر آدمی محتاج۔ ہر آدمی اپنی فکر کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے من ربک من دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا اللہ کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار کے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں سوال کریں گے۔ اس لیے چاہیے کہ میں اپنی فکر کرنے کی کوشش کروں۔ آج ہم دوسروں کو فکر کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اہلک الناس فہو اہلکم، جو لوگوں کو کہتا ہے فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلانے نے ایسا کر دیا، فلانا، جو لوگوں کی وجہ سے فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فرمایا وہ خود ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اس لیے دوستو ہم دوسروں کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی فکر کیا کرنا ہے؟ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم الشان ہتھیار دیا ہے۔ آج نوجوان پوچھتے تلوار رکھنے کی ضرورت ہے، بندوق رکھنے کی ضرورت ہے، کیا تلوار کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے؟ بندوق کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، ہتھیار کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں۔ اس لیے دوستو ہتھیار سے کچھ کام نہیں چلے گا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تلوار سے کچھ کام نہیں چلے گا، اپنے اعمال کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اور اپنے اعمال کو کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم الشان ہتھیار دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ویسا ہتھیار پیش نہیں کر سکتی۔ کون سا ہتھیار؟ الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا ایمان والوں کا، مسلمانوں کا ہتھیار سب سے بڑا دعا ہے، دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ اسلام کی جنگیں صرف جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر 2000 آدمیوں کا بھی 2000 آدمیوں سے زیادہ بھی آدمی نہیں مارے گئے۔ اس لیے دوستو دعا ہتھیار کے ذریعے کچھ نہیں ہوتا، دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ خود دنیا کے حالات کو سدھار دے گا۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے حالات سنور جائے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنے پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، جیسے حالات چل رہے، جیسے آگے آگ لگ رہی ہے، آگ لگتی چلی جائے گی، پھر ہم روتے رہیں گے، اللہ کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اندر ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو آنسو بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے، بیٹیاں تو